الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يعلم ما بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ سے پہلے 2 جمعہ سورۃ العادیات کی روشنی میں دو چیزوں کا بیان ہوا تھا اور ایک باقی تھی، اور آج اس کا تذکرہ کرنا ہے. پہلی چیز یہ بیان ہوئی تھی کہ اس وقت معاشرے میں جو ایک روحانی بیماری پائی جاتی ہے اس کی تشخیص کی گئی تھی، اور قرآن نے ذکر کیا تھا ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، شکر ادا نہیں کرتا، ناشکرہ ہے. اس پر تفصیل سے معروضات آپ کے گوش گزار کی. اس کے بعد والے جمعہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مرض تو ہے اور مرض کی تو تشخیص کی جاتی ہے، کس وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوئی، کس وجہ سے یہ آدمی مریض ہوا، اس مرض میں مبتلا ہوا، تو وہ تشخیص عرض کی گئی تھی. اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ دنیا کی محبت نے اس کو ایسا کر دیا کہ یہ اپنے رب کا ناشکرہ بن گیا، اور اس کے لیے کہیں اور باہر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں. اس کا اپنا جسم پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک یہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آج یہ عرض کرنا ہے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے.
ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے اور وہ پہلے اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے، اور وہ اس وقت تک دوا اور نسخہ نہیں تجویز کرتا جب تک کہ بیماری کی تشخیص نہ ہو جائے۔ بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، ٹیسٹوں میں آتا ہے جی آپ کو یہ بیماری ہے، کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، سبب بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ دوا استعمال کریں۔ اور ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر جو سب سے مہنگی دوائی لکھے گا کہتے ہیں یہی ہے اصل ڈاکٹر۔ اسکول اور کالجز میں بھی جہاں سب سے زیادہ فیس ہو تو کہتے ہیں یہاں پڑھائی اچھی ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ زیادہ پیسہ کہاں لگتا۔ ڈاکٹر کو فیس بھی دی، نسخہ لکھا، اب وہ لے کر تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ دوائی ملے، عام اسٹوروں پر نہیں ملتی، جہاں اس کا کنٹریکٹ ہوا ہوتا ہے وہاں سے دوائی ملتی۔ نسخہ لکھ دیا، اب یہ اس دوائی کو استعمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپ اتنے دن یہ دوا استعمال کریں اور یہ پرہیز کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اس بیماری کا نسخہ دیا ہے اور اس کا علاج تجویز کیا، لیکن فیس کچھ بھی نہیں رکھی۔ بغیر فیس کے نسخہ لکھ دیا، اور نسخہ بھی وہ لکھا کہ جس کو ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا جی اس کا تو یہاں یہ ملتی ہی نہیں، نہ، وہ نسخہ لکھا کہ امیر آدمی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، غریب بھی استعمال کر سکتا ہے، ہر شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس انسان کو معلوم نہیں جو دنیا کی محبت میں غرق ہو رہا ہے، یہ نہیں جانتا اذا بعثر ما فی القبور، جو قبروں میں ہے وہ نکالا جائے گا۔ صرف وہ نکالا ہی نہیں جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ راز بھی اس دن فاش ہو جائیں گے، وہ راز بھی اگل دیے جائیں گے۔ مطلب کیا کہ انسان تو اس بات پر غور کر، تو کیوں ناشکرا ہو گیا؟ تجھے سوچنا چاہیے کہ تو نے ہمیشہ اس طرح نہیں رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا تو قبر میں چلا جائے گا، پھر وہ وقت آئے گا جب اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قبروں سے مردے باہر نکال دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کا تذکرہ کیا، اور کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہوا، یہ زمین یہ بوجھ کیوں نکالے گی، حکمت کیا؟ حضرات مفسرین نے لکھا وہ مال و دولت، وہ سونا و زر، وہ سب کچھ باہر آ جائے گا، اور اب یہ انسان دیکھے گا اور دیکھ کر سوچے گا یہ وہ مال ہے جس پر میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، یہ وہ مال ہے کہ جس پر میں نے اپنے خاندان والوں سے قطع تعلقی کی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم نے لڑائیاں کی، یہ وہ ہے کہ میں نے دوسرے کا حق غصب کیا۔ آج تو یہ میرے کسی کام کا نہیں، آج تو میرے کوئی کام آنے والا نہیں، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، خطا ہوئی۔ اس وقت یہ سوچے گا کہ یہ تو میرے کام آنے والی چیز نہیں تھی، میں دنیا میں کیا کرتا رہا۔ تو فرمایا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
کیا اس کو معلوم نہیں جو قبروں میں ہے یہ سب نکال دیا جائے گا؟ کہ جس دنیا کی محبت تو کرتا تھا، آج تو سوچ لے یہ وہ مال و دولت ہے جس میں تو اپنے دن رات کو کھپا بیٹھا تھا، یہ وہ مال و دولت ہے جس پر تو اپنے خاندانوں سے قطع تعلقی کر رہا تھا، یہ وہ مال و دولت ہے جس میراث کی خاطر تو نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، چوریاں کرتا تھا۔ آج دیکھ اس میں سے کچھ تیرے کام کا ہے؟ تو کہے گا نہیں، میرے کام کا تو آج کچھ بھی نہیں ہے۔ دل کا راز بھی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو دلوں میں دنیا میں چھپایا رکھتا تھا آج وہ بھی آ جائے گا۔ کئی آدمی کہتے ہیں میں نے دولت تو اس لیے جمع کی تھی کہ میں غرباء کے ساتھ تعاون کرتا، لیکن کیا کروں، موت آ گئی، اب اس لیے کی تھی اللہ کے لیے خرچ کرتا، موقع نہ ملا۔ یہ تو کہتا ہے زبان سے مرتے وقت وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس وقت یہ راز اگلیں گے کہ نہ تو نے یہ اس لیے نہ جمع کیا تھا کہ میں اس کو غرباء اور فقراء اور مساکین پر خرچ کرتا، تو نے تو جمع کرتے رکھا کہ میرا بینک بیلنس بڑھتا جائے، میرا کتنا بیلنس ہو گیا ہے، کتنا میرے بینک میں، ایک اکاؤنٹ میں کتنا، دوسرے میں کتنا، تیسرے میں کتنا، باہر کے اکاؤنٹوں میں کتنا ہے، تو یہ کچھ جمع کرتا رہا۔ تو جھوٹ آج بول رہا ہے کہ میں اس لیے جمع کرتا تھا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سب کچھ راز اگل جائیں گے۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، فرمایا اس دن تیرا رب ان ساری چیزوں کی خبر دینے والا ہوگا، وہ باخبر ہوگا، خبر رکھنے والا ہوگا، اس کے علم میں ہے، اس سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو علاج کیا بتایا، نسخہ کیا بتایا، ہر ایک اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی تو اپنی موت کو یاد کر، موت کو یاد کرے گا، پھر دنیا کی محبت دل میں نہیں آئے گی، یہ لذتیں دنیا کی نہیں رہیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتیں توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ یا اللہ وہ کیا ہے، اللہ کے حبیب وہ کیا ہے؟ فرما دیا الموت، وہ موت ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب یہ موت کو یاد کرے گا اب یہ کبھی نہیں دیکھے گا بینک بیلنس میرا کتنا ہے، میری دولت کتنی ہے، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ کل میں مر جاؤں گا، یہ سب کا سب رہ جائے گا پیچھے، سب پیچھے رہ جائے گا۔ لذتیں ٹوٹتی ہیں موت سے، موت سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر آدمی تھوڑا سا اس کو یاد کرے اور خیال کرے، اور اس کی مثال یوں بھی ہے کہ ایک آدمی بہترین کھانے، مرغن کھانے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے، کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھتا ہے باہر پولیس والا ہتھ کڑی لیے ہوئے کھڑا ہے، کھانے سے فارغ ہو تاکہ تجھے ہتھ کڑی لگائی جائے اور اڈیالہ پہنچا دیا جائے، اب اس کھانے کی ساری لذت اس سے ختم ہو جائے گی، مزہ ہی نہیں آئے گا اس کھانے میں، نہیں آئے گا مزہ۔ وزیر اعظم کو آرڈر ملتا ہے 1 گھنٹہ آپ کے لیے ہے، جو کھانا ہے کھا لو، اس کے بعد آپ کا تختہ الٹ دیا جائے گا، اس کو 1 گھنٹے میں کوئی لذت نہیں آئے گی، کوئی مزہ نہیں آئے گا، وہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ دنیا کی محبت اس طرح ختم ہو جائے گی کہ یہ سوچے کہ میں نے آخر جانا ہے، موت مجھ پہ طاری ہونی ہے، جب مجھ پہ موت نے آنا ہے، طاری ہونی ہے، تو پھر مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے، پھر تو مجھے یہاں سے جانا ہے تو مجھے وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ علاج بتا دیا، امیر کو بھی کہہ دیا کہ تو بھی اس علاج کو استعمال کر سکتا ہے، غریب کو بھی کہہ دیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم اتنی فیس بھی ادا کرو، فیس بھی نہیں کہا ہوا۔ میرا بیٹا ایک دفعہ، چھوٹا بیٹا، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، گرا، منہ سے خون آنے لگا، میں فوراً ایک قریب میں ایک ہاسپٹل ہے اس میں لے گیا، اور ایک ڈاکٹر نے دور سے ہی دیکھا، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اس کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دوسری ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، ہاتھ لگایا اور اس نے کہا اس کا منہ صاف کرو، جو ساتھ وہ نرسیں ہیں منہ صاف کیا،
دیکھا تو اس نے کہا نہیں اس کا دانت نہیں ٹوٹا ہوا، اس نے دوائی دی، اور میں نے ریسیپشن پر کہا کیا بل بنا، مجھے کہا 3000 بنا، ریسیپشن پر کہا 3000 بنا، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں کہا 3000 کس کا؟ ڈاکٹر کی فیس 3000 ہے؟ اس نے کہا نہیں، ڈاکٹر کی فیس 1500 ہے، 2 ڈاکٹروں نے دیکھا۔ میں نے کہا پہلی جو ڈاکٹر ہے اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، آتے ہوئے اس نے دور سے دیکھا، کہا اس کے پاس بھیجو، اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، اس دوسری نے ہاتھ لگایا، اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے لاکھوں روپے لگا کر پڑھا ہے، لہذا بس اس نے دیکھ لیا اس کی یہ فیس ہے۔ میں نے کہا تمہارے ہاں ڈاکٹر ہاتھ بھی نہ لگائے اس کی فیس 1500 ہے؟ ہم مولویوں سے بھی کبھی پوچھ لیا کرو، ہمارے مفتی جو پڑھتے ہیں اور جو ہے سپلائزیشن کرتے ہیں فقہ میں اور تفسیر میں، اور ان کے پاس کوئی آ کر استفتاء پہنچاتا ہے کہ آپ فتویٰ لکھ کر دے دو، وہ فتویٰ لکھ کر دیتا ہے، 1 دن 2 دن لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس فتوے کی اتنی فیس دو۔ وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے 10,000 فیس دو، میں نے 2 دن لگائے ہیں، حوالے آیتیں تلاش کی ہیں، احادیث تلاش کی ہیں، مجھے دو، لیکن نہیں، وہ کہتا نہیں بھائی میں اس کی فیس نہیں لیتا، یہ تم لے جاؤ۔ میرے رب نے بھی کوئی فیس نہیں رکھی تھی، فرمایا نا نسخہ تجھے دے دیا ہے، اس پر عمل کر لے تو تیری مرضی، نہ کر لے تو نقصان تیرا ہے، تیرا نقصان ہے۔ فرمایا موت کو یاد کرو گے تو یہ دنیا کی محبت دل سے نکلتی جائے گی، جیسے موت کو یاد کرنے سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ موت سے پہلے 2 اور چیزیں ہیں، مقدمہ جس کو کہا جاتا ہے، مقدمۃ الجیش عام طور پر کہتے ہیں نا، ایک فوج جا رہی ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قافلہ جاتا ہے، اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ موت سے پہلے 2 مقدمے ہیں، وہ بھی آپ کی اس لذتوں کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ 2 کون سے ہیں؟ ایک فرمایا بیماری، ابھی موت نہیں آئی، بیمار ہو جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے اس سے اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیمار ہوا، بخار ہے سخت، میٹھی چیز بھی 2 کڑوی لگتی ہے۔ یرکان کا مریض ہے، سفید کپڑا بھی پیلا نظر آتا ہے۔ بیماری جب آ گئی یہ بھی ساری لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اب جسم میں کمزوری ہے، کھڑا ہوتا ہے چکر آتے ہیں، گر جاتا ہے، چل نہیں سکتا، کھانا لا کر دیتے ہیں نہیں کھاتا ہے، ہاں پاس آدمی بیٹھے ہوں برے لگتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا عادیتم المریض، جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار کے پاس جاؤ تو کیا کرو؟ فرمایا فَيُخَفِّفْ الْجُلُوسِ، وہاں بیٹھنا کم کرو، مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کرو، اس کو برا لگتا ہے، یار کیا مصیبت ہے یہاں اگر بیٹھ گیا جان ہی نہیں چھوڑتا۔ یہ مریض کی کیفیت، وہ لذتیں نہیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے تو پرانے پورے 1 سال کے قصے مریض کے سامنے بیٹھ کر کرتے رہیں گے، آپس میں، مریض سے بات نہیں ہے، آپس میں اپنے 2 3 4 بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے قصے دہرا رہے ہیں، جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور مریض چاہتا ہے یار کب یہ آدمی اٹھے یہاں سے میری جان چھوڑے، اس کی لذتیں ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم مریض کو کھانا دے رہے ہو وہ نہیں کھاتا، اس پر جبر نہ کیا کرو، مجبور نہ کرو کھانے پر، کیوں؟ اس کو بھوک نہیں لگتی، زبردستی نہ کھلاؤ اس کو۔ یہ کیا ہوا؟ جب بیماری آ جاتی ہے تو وہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ لذتیں ختم ہیں اب کیا ہے؟ فرمایا اس سے یاد کرو، یہ مقدمہ ہے موت کا، موت سے پہلے ہی آدمی کی بیماری سے لذتیں ختم ہو گئی تو اس سے آپ اندازہ لگا دو پھر کیا ہوگا۔ یہ بیماری بھی بتا رہی ہے کہ ہاں میں نے جانا ہے، لہذا میں نے ان لذتوں کو کیا کرنا ہے۔ جیسے بیماری سے لذتیں ختم ہیں، دنیا کی محبت دل میں نہیں آتی، ایسے وہاں بھی آؤ، یہ محبت دل میں نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ کیا کہ تم موت کو یاد کرو، موت یاد کرتے رہو گے پھر تمہیں کبھی بھی یہ دنیا کی محبت دل میں نہیں پڑے گی۔ اور دوسرا مقدمہ وہ ہے بڑھاپا۔
بڑھاپا آ جاتا ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے اب آدمی کو بھوک کم لگتی ہے. بڑھاپا آ گیا اب آدمی کا معدہ کام نہیں کرتا. کہتے ہوتے ہیں نا جی جوانی میں تو میں پتھر بھی ہضم کرتا تھا، اب بڑھاپے میں وہ ثقیل غذا ہضم نہیں ہو سکتی ہے. جوانی میں تو ناشتے میں 3 پراٹھے کھاتا تھا، اب کہتے اب کچھ کھاؤ، کہتے نا اب کوئی نرم غذا دے دو، دلیا ہی دے دو بھائی بس ٹھیک ہے. کیوں؟ معدہ کام نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی. وہ لذتیں اب ختم ہو چکی ہوتی ہیں. یہ موت سے پہلے 2 چیزیں، یہ بڑھاپا یادگار ہے اور یاد دلاتا ہے کہ تیری داڑھی میں بال سفید آ گئے، تیرے سر میں سفید بال آ گئے، اب تو نے جانا ہے، اب کیا کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا میں نے تمہیں زندگی لمبی نہیں دی تھی اور تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر، ڈرانے والا آیا، بھیجا میں نے. مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد بڑھاپا ہے کہ جب بڑھاپا آ گیا اب تو کہاں جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، امیر المومنین، ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا کہ مجھے یاد کرایا کرو موت. جب داڑھی میں سفید بال آگے کہا بھائی اب جاؤ چھٹی کرو. کہا کیوں؟ کہا اب ریمائنڈر آ گیا ہے. پوچھا کیا؟ اب یہ سفید بال داڑھی میں آگے انہیں دیکھتا ہوں اور مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اب مرنا ہے، اب موت آنی ہے. پوتا ہو گیا، اب یہ سوچے کہ میری جگہ تو اب میرا قائم مقام آ گیا ہے. کیا قائم مقام آ گیا؟ کہ میں اب مر جاؤں گا، میرا بیٹا دادا بن جائے گا. اب میں دادا ہوں، کل میرا بیٹا دادا. پہلے میں باپ تھا، میرا بیٹا تھا، اب میں دادا ہوں، اس کا بیٹا ہو گیا، یہ باپ بن گیا، یہ میری جگہ پر آ گیا، اب مجھے جانا ہے، کچھ کرنا ہے. یہ سوچے کبھی. یہ ریمائنڈر ہیں، یہ اس موت سے پہلے کے 2 مقدمے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں. اور بڑھاپے میں بھی آدمی کو وہ کیفیت پھر نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بڑھاپے میں گناہ کرتا ہے میرے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے. بوڑھا ہو کر بھی وہ گناہ کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت برساتے ہیں. 3 آدمی جن پر لعنت برساتے ہیں. میں نے حدیث کہہ رہا ہوں، میرے آقا کا ارشاد ہے. ایک وہ بادشاہ جو بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس پہ لعنت برساتا ہے، وہ لعنت ہی ہے. کیوں بھائی؟ آپ تو کسی سے خوف ہی نہیں ہے، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے. دوسرا فرمایا وہ بھوکا متکبر، وہ غریب جو تکبر کر رہا ہے غربت اور افلاس کی لکیر سے بھی نیچے جا رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، اللہ لعنت برساتے ہیں کہ اس کے پاس تکبر کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. کیوں تکبر کرتا ہے بھائی؟ غربت کے اس درجے پر پہنچا ہے، تو کیوں تکبر کر رہا ہے؟ اور تیسرا فرمایا وہ بوڑھا جو زنا کرے، اللہ اس پر لعنت برساتا ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی تو زنا کرتا ہے، تیری تو وہ ساری خواہشات اور شہوات تو اب ختم ہے، اب بھی تو ایسی حرکت کرتا ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپا، یہ 2 ہیں جو انسان کو بتا رہے ہیں کہ تو نے دنیا سے جانا ہے، اب اس دنیا کی محبت کو ختم کر دے، اپنا علاج کر لے. یہ بیماری تیری ختم ہو جائے گی، یہ ناشکراپن تیرا ختم ہو جائے گا، تو اپنا علاج کر لے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر تو نسخہ لکھتا ہے، فیس لیتا ہے، لیکن یہ ایسا طبیب ذات ہے کہ جس نے نسخہ لکھا، نسخہ دیا، اوپر انعام بھی رکھ دیا کہ میرے نسخے کے مطابق اپنا علاج کرو گے میں تمہیں انعام دوں گا. کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جو شخص دن میں 40 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. 40 مرتبہ دن میں 40 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے. یہ نسخہ ہے کہ جو یاد کرے گا
اللہ اس کو شہید کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا۔ کبھی دن میں 40 مرتبہ موت یاد کر لیا کریں۔ ہمارے ہاں تو گھر میں موت کے تذکرے نہیں ہوتے، اگر وہ کوئی بولے تو کہتے ہیں بند کرو منہ، کیوں کہتا ہے؟ سفر میں جاتے ہوئے گاڑی پر کوئی بات کر لے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، بند کرو منہ۔ نہ، یاد کر لیا کرو۔ موت کو یاد کرنے سے یہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر سوچتا ہے کہ میرا باپ نہیں رہا، میرا دادا نہیں رہا، پردادا نہیں رہا، میں کہاں رہوں گا؟ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو یاد اور نہیں کر سکتے، نہیں موقع ملتا۔ ایک وقت ایسا ہے جہاں یاد کر سکتے ہو، وہاں کوئی نقصان وقت کا نہیں ہے۔ آدمی کہے گا یار میرے وقت کا نقصان ہوگا، میں اس کو یاد کرتا رہوں تو پھر کاروبار کون کرے، پھر لوگوں سے ڈیل کون کرے؟ ٹھیک ہے بھائی، تو پورا دن اپنا کاروبار کر، رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جا، جب بستر پر آدمی لیٹتا ہے فوراً نیند نہیں آتی، کچھ دیر کے لیے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس وقت موبائل دیکھنے کے بجائے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یہ یاد کرے تھوڑی دیر کے لیے، اس نسخے کو اپنائے، تصور میں چلا جائے کہ میں مر چکا ہوں، میں مر چکا ہوں۔ گورنگ ٹاؤن کی جامع مسجد کے سپیکر سے اعلان ہو گیا ہے کہ فلاں گلی کا رہنے والا فلاں اس کا انتقال ہو گیا۔ تصورات میں سوچے میں مر گیا، میرا اعلان ہو گیا، میرے رشتہ دار جمع ہو گئے، میرے کپڑوں کو کاٹا، کینچیوں سے کاٹ کر اتارا، مجھے میرے رشتہ داروں نے غسل دیا، غسل دے دیا، اب مجھے کفن پہنا دیا، کفن پہنا کر مجھے اٹھایا، مجھے مسجد میں لے جایا گیا، میری نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اب مجھے رشتہ داروں نے اٹھا دیا، مجھے قبر میں لے جا کر اتارا، کئی من مٹی میرے اوپر ڈال دی اور یہ سارے واپس آ گئے، اب قبر میں میں ہوں اور میرے اعمال ہیں۔ بس یہ تصور روزانہ کر لے، پھر بھی دیکھ لیجئے دل کی دنیا بدل جائے گی، یہ دنیا کی محبت نہیں رہے گی۔ وہ روزانہ یہ سوچے اچھا میں مر چکا ہوں تصورات میں، یہ میرے ساتھ اور ہوگا ایسا ہی۔ میرے آقا نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک رشتہ دار، دوست، باپ، بیٹا ہے تو باپ جاتا ہے، باپ ہے تو بیٹا جاتا ہے، بھائی یہ جاتے ہیں، دوست جاتے ہیں، اور چارپائی مال جاتا ہے، چارپائی اور اعمال جاتے ہیں۔ قبر میں داخل کیا، 2 واپس آ گئے، رشتہ دار واپس آ گئے، دوست واپس آ گئے، مال بھی واپس آ گیا، اب وہ اور اس کے اعمال ہیں، اعمال ٹھیک ہیں، قبر تا حد نگاہ وسیع ہے، اعمال اگر اس کے بگڑ گئے خراب ہے تو اس کی قبر تنگ ہو جائے گی۔ یہ علاج ہے، علاج کر لے۔ اور جن لوگوں نے یہ فکر کی، علاج کیا، حکومتوں کو لات مار کر چلے گئے، حکومتوں کو لات مار کر چلے گئے۔ ابراہیم ابن آدم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ابراہیم ابن آدم حکومت چھوڑ دی، الگ تنہائی میں چلا گیا۔ کسی نے سوال کیا ابراہیم ابن آدم تو اتنا بڑا بادشاہ تھا، کیوں حکومت کو چھوڑ دیا؟ کہا میں سوچنے لگا، میں سوچنے لگا، اور سوچ سوچ کر میں اس پر آیا، میں نے یہ دیکھا کہ میرے خیال آیا کہ قبر بہت اندھیری کی جگہ ہے، اس کی روشنی کیا ہے؟ میں نے تو اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا، اس کی روشنی کا، میں قبر میں جاؤں گا اس اندھیرے کی روشنی کیا ہوگی؟ پھر میں نے سوچا آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں غور کیا، کوئی تیاری نہیں تھی میں نے کی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا، میں اس پر آیا کہ میدان محشر لگا ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، اس وقت عدالت میرے رب کی ہوگی، اللہ خود جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ فرما رہے ہوں گے، ان کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، مجھ سے سوال ہوگا۔ میرے پاس کوئی جواب تیار نہیں تھا، جب نہیں تھا میں نے اس حکومت کو لات مار دی کہ میں ان 3 چیزوں کی تیاری کر لوں، میں قبر کی روشنی کا بندوبست کر لوں، میں آخرت کی اس لمبی زندگی کی تیاری کر لوں، اور میں رب کے سامنے ان سوالات کے جوابات دینے کا بندوبست کر لوں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی بتائی، فرمایا ایک دفعہ ابراہیم ابن آدم نے اپنی باندی کو کہا جاؤ میرے بستر کو صاف کر لو، وہ اس کے ڈرائنگ روم میں گئی، اس نے اس کے بستر کو صاف کیا، صاف جھاڑنے کے بعد
تھوڑی دیر اوپر لیٹی بستر پر سو گئی. ابراہیم ابن آدم آیا, آ کر دیکھا سوئی ہوئی ہے, وہ جاگ گئی فوراً, اس کو کوڑے مارے. جب کوڑے مارے کہ تو میرے بستر پر کیوں سوئی ہے, جب کوڑے لگے رونے لگی, رونے کے بعد ہنسنے لگی. کہا وجہ بتا, پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا ہاں بادشاہ سلامت, میں روئی اس لیے ہوں کہ مجھے کوڑا لگا, کوڑے کی تکلیف نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا, تکلیف پہنچی اس لیے روئی, اور ہنسی اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اس نرم و نازک بستر پر لیٹی, مجھے کوڑے لگے اور مجھے نہیں چھوڑا گیا. وہ لوگ, وہ بادشاہ جو نرم و نازک بستروں پر روزانہ سوتے ہیں, لیٹتے ہیں, رب کی یاد سے غافل رہتے ہیں, ان کو کتنے کوڑے لگیں گے آخرت میں. اس لیے میں مسکرائی کہ میں تھوڑی دیر لیٹی مجھے کوڑا لگا, اور جن کی زندگیاں گزرتی ہے اس طرح, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور, اسی طرح غفلت میں پڑے رہتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا. ابراہیم ابن آدم کے دل پر اس باندی کی گفتگو نے ایسا اثر کیا کہ چھوڑ دیا سب کچھ, کہا سچ کہا, ان بستروں کو چھوڑو اور اللہ رب العزت کی فکر کرو, اللہ کی رضا کی فکر کرو. یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں پھر دنیا کی محبت نہیں تھی. بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آج میرے اور تیرا بادشاہ, نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان ہو چکی ہوتی ہے جمعے کی, میرے اور تیرا ملک جو لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا, وہاں کی اسمبلی میں کہا جاتا ہے اذان ہو گئی, جمعے کا وقت ہے, میرا اسپیکر کہتا ہے خبردار بیٹھ جاؤ, یہاں اجلاس چلتا رہے گا, وہ اجلاس کو بند نہیں کرتا. یہ میرے اور تیرے ملک کی اسمبلی کا حال ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا, جہاں نماز کا اتنا خیال نہیں. وہ بھی تو بادشاہ تھا. کون بادشاہ تھا؟ وہ خلیفہ تھا, بڑا عجیب بادشاہ تھا. اور اس بادشاہ کا بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی محمود بادشاہ, سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ تھا, اس کی رعایا میں ایک بچہ اس پر قرض تھا, رو رہا تھا, قرض کہاں سے ادا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے فرمایا جاؤ محمود غزنوی کو میرا کہہ دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا قرض ادا کرو. یا رسول اللہ, وہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تیرے پاس کیا نشانی ہے بتا. فرمایا ہاں. جب وہ پوچھے اس سے یہ نشانی بتانا کہ میرے آقا نے فرمایا وہ 30,000 کا تحفہ روزانہ جو بھیجا کرتا تھا وہ آج ایک ہفتے سے مجھے نہیں مل رہا, کچھ دنوں سے نہیں مل رہا, کیا بات ہے. وہ نوجوان صبح جاگا, اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا, رات کو میرے نبی نے مجھے خواب میں یہ بتایا تم قرض ادا کرو. کہا جھوٹ بولتے ہو, تمہارے پاس کیا اس کی نشانی ہے؟ کہا میں نے آقا سے یہی عرض کیا, میرے آقا نے فرمایا اور اس سے کہنا محمود غزنوی کو جو 30,000 کا تحفہ روزانہ بھیجا کرتا تھا وہ مجھے نہیں ملا کچھ دنوں سے. کیا بات ہے, بادشاہ ہے, تخت پر بیٹھا ہوا ہے, بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ بادشاہت بھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں کر سکی, پیغمبر کے درود سے غافل نہیں کر سکی. اس نے کہا ہاں بات سچ ہے, یہ راز مجھ میں اور میرے رب میں راز تھا, آج فاش ہو گیا. واقعی میں روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے نبی کو تحفہ بھیجا کرتا تھا, کچھ دنوں سے میں مصروف رہا نہیں بھیج سکا. سچ فرمایا. وہ بادشاہ تو روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر میرے نبی کو تحفہ بھیجتا ہے, جو بادشاہ مملکت بھی ہے, رعایا کی بھی فکر کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. میں اور آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں, میں اور آپ بھی سوچیں, ہم 100 مرتبہ بھی بڑی مشکل سے شاید پڑھ سکتے ہوں. کہا گیا 100 مرتبہ صبح پڑھو, 100 مرتبہ شام کو پڑھو. میرا خیال ہے اکثریت ایسی ہوگی جو نہیں پڑھ سکتی ہوگی. میرے بھائی اس کو اپنا معمول بنائیں, دنیا کی محبت کو چھوڑیں, آخرت کی فکر میں آئیں گے تو پھر یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی, اور اللہ رب العزت پھر کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے. تو میں نے وہ ایک روحانی بیماری اور اس بیماری کی تشخیص اور سبب اور اس کا علاج عرض کیا ہے. دعا کریں اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر